لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ کا احسان اور شکر ہے کہ رمضان المبارک کی ساعتیں ہمیں نصیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ جس کرم اور جس فضل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مقدس کی گھڑیاں ہمیں نصیب کی ہیں، اللہ پاک اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مقدس میں جتنی عبادتیں ایسی ہیں جس سے ہماری آخرت بنتی ہے اور دنیا بھی بنتی ہے، ان سارے اعمال کو خلوص و للہیت کے ساتھ، ایمان و یقین کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ماہ مقدس کی دو عبادتیں، ایک دن کا روزہ اور دوسرا رات کا قیام، یعنی میری مراد تراویح کی نماز، اور دو عبادتیں بہت خصوصیت رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں روزے کیوں فرض کیے؟ شوال میں کیوں نہیں، یا کسی دوسرے مہینے میں کیوں نہیں؟ رمضان المبارک ہی میں روزے کیوں ہیں؟ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ ایک سال رمضان میں ہوں، یا دوسرے سال شوال میں ہوں، تیسرے سال محرم میں ہوں۔ ایسا نہیں ہے اسلام میں، بلکہ باقاعدہ رمضان المبارک کا چاند دیکھنا اور روزہ شروع کرنا اور مسلسل روزے رکھنا یہاں تک کہ شوال المکرم کا چاند نظر آ جائے، یہ اسلام کے فرائض میں سے ایک فرض ہے۔ تو رمضان المبارک ہی کے روزے اللہ تعالیٰ نے کیوں فرض فرمائے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ جو اللہ کا حکم ہے اسے کیوں کہنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، یعنی حکمت جاننے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے کہ رمضان ہی میں ہے؟ آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے؟ ہم اور آپ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں۔ اللہ نے ہم کو پیدا کیا، وہی ہماری ساری ضرورتیں پوری کر رہا ہے۔ وہ جس طرح چاہے جو چاہے حکم دے، ہمارا کام تو صرف ماننا اور عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یا اللہ ہم مانتے بھی ہیں، ہم عمل کرتے بھی ہیں، ہم روزے بھی رکھتے ہیں، تراویح بھی پڑھتے ہیں، ہمارے ٹوٹے پھوٹے روزوں کو اور تراویح کو قبول فرما لے۔ لیکن شریعت نے اس بات کی بھی اجازت دی ہے کہ کیوں کو سمجھنا چاہے تو سمجھ سکتے ہو، اسے روکا نہیں ہے۔ یعنی کسی عمل کی حکمت اگر جاننا چاہتے ہو تو بہت سی جگہوں میں تو حکمتیں اللہ پاک نے خود قرآن مجید میں بیان کر دی، اور بہت سے احکام ایسے ہیں جن کی حکمتیں تو بیان نہیں کی، لیکن علماء اسلام نے، اولیاء کرام نے، بزرگوں نے
اس کی حکمتیں بیان کی ہیں۔ اگر آپ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب احیاء العلوم جو مشہور و معروف کتاب ہے، عربی زبان میں بغداد میں رہنے والے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ اسے آپ پڑھیں گے تو آپ کو جگہ جگہ اسلام کے احکامات کی حکمتیں نظر آئیں گی، اور وہ لکھنے کے بعد یوں لکھیں گے کہ یہ تو 2-4 حکمتیں ہماری سمجھ میں آئیں، اس کے علاوہ ہزاروں حکمتیں اللہ کے علم میں ہیں جو ہمارے علم میں نہیں آ سکتی۔ تو یہ سوال بجا ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ نے روزے کیوں فرض کیے؟ اس کیوں کا جواب کوئی چھپی ہوئی ڈھکی ہوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ نے قرآن مجید میں ہی اس کی طرف اشارہ کر دیا، وضاحت فرما دی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان، رمضان کا مہینہ۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ رمضان کو صرف رمضان نہیں کہنا چاہیے، شہر رمضان کو، اس لیے کہ قرآن نے اس کو ایسا ہی کہا ہے، شہر رمضان۔ بھئی یہ کون سا مہینہ ہے؟ شہر رمضان۔ شہر کا لفظ ملا کے اس سے کہو کہ رمضان کا مہینہ ہے، شہر رمضان ہے۔ تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید اتارا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا تک اتارا۔ یا دوسری روایتوں کے اعتبار سے اسی رمضان المبارک کی کسی ایک رات میں، جس کو شب قدر کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آسمان اول سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اقرأ بسم ربک الذی خلق کی 5 آیتیں اتاری۔ تو یہ مہینہ وہ ہے جس میں رمضان المبارک جس میں قرآن مجید اتارا گیا۔ تو رمضان کی فضیلت ہو گئی، قرآن مجید کے اتارنے کی وجہ سے رمضان المبارک کی فضیلت ہو گئی۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اہمیت کو بیان کیا۔ تمہیں معلوم ہے قرآن مجید کیا ہے؟ قرآن مجید کی حیثیت کیا ہے؟ کبھی تم نے اس کو سمجھنے کی کوشش کی؟ صرف اپنی بیٹی کی شادی میں جہیز میں سب سے پہلے دینے کا سامان سمجھتے ہو؟ یا کبھی قسمیں کھانے کے لیے قرآن اٹھاتے ہو؟ یا برکت کے لیے ریشمی غلاف میں اپنے گھروں میں لپیٹ کے رکھ دینے کے لیے ہے؟ نہیں، اس کے لیے نہیں ہے۔ سنو قرآن مجید کا تعارف کیا ہے۔ رمضان کے مہینے میں جو قرآن پاک اتارا گیا، اس کی 3 صفتیں اللہ نے بیان کی، بازو ہی میں بیان کر۔ ایک تو فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ قرآن جو رمضان المبارک کے مہینے میں اتارا گیا ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی جنت کا راستہ بتانے کے لیے ہے، جہنم سے بچانے کے لیے۔ ھدی للناس، سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس ناس میں یعنی کہ لوگ جو کہا، اس میں مسلمان بھی داخل ہے، کافر و مشرک بھی داخل ہے، دنیا کے ہر مذہب سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی انسان، اس کو قرآن مجید سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارنا ہے اور ہدایت پانا ہے۔ ساری دنیا کے لیے، انسانوں کے لیے ہدایت، یہ قرآن مجید کا پہلا تعارف ہے۔ اس سے چھوڑ کر کسی اور کتاب کے ذریعے سے ہدایت نہیں مل سکتی۔ اگر آپ تورات لے کے بیٹھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، انجیل لے کے بیٹھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، زبور لے کے بیٹھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ درست ہے کہ وہ آسمانی کتابیں تھیں، لیکن وہ ساری آسمانی کتابوں کو قرآن نے منسوخ کر دیا۔ اب اگر دنیا پر حکومت چلے گی تو صرف قرآن مجید کی حکومت چلے گی۔ ھدی للناس کا یہی مطلب ہے۔
اگر قرآن مجید آپ کے سامنے ہے تو آپ ہدایت پا گئے۔ یہ پہلا تعارف ہے قرآن مجید کا۔ دوسرا فرمایا وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، اس کے اندر ہدایت کی واضح نشانیاں موجود ہیں۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے جسے سمجھنے کے لیے کوئی بڑا فلسفی ہو اور جسے سمجھانے کے لیے کوئی بڑی لمبی چوڑی محنتیں اور مشقتیں کرنے کی ضرورت پیش آئے۔ صاف صاف آیتیں ہیں، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو۔ جہاں یہ احکام ہے دوسری جگہ وہ بھی ہے کہ زنا مت کرو، شراب مت پیو۔ بالکل صاف کھلی ہوئی چیزیں، کھلے ہوئے احکامات ہیں۔ وبینات من الہدیٰ، جسے سمجھنے کے لیے کسی لمبے چوڑے فلسفے کی ضرورت نہیں ہے، صاف صاف سمجھ میں آنے والی ہدایت کی کھلی ہوئی واضح نشانیاں اس میں موجود ہیں۔ پڑھو، سمجھتے چلے جاؤ، عمل کرتے چلے جاؤ، ہدایت پا جاؤ گے۔ تو دوسری صفت یہ بیان فرمائیں کہ کھلی ہوئی کتاب ہے، اس میں کوئی چیز اس میں راز نہیں، کوئی وہ چھپا ہوا نہیں ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا والفرقان، قرآن مجید کی تیسری صفت ہے کہ یہ فرق کرنے والی کتاب ہے۔ جب قرآن آیا دنیا کے اندر تو اس نے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر دیا۔ اس نے کفر کو الگ، ایمان کو الگ کر دیا۔ اس نے حق کو الگ کر دیا، باطل کو الگ کر دیا۔ جاء الحق، حق آ گیا، یہ قرآن آ گیا۔ وزہق الباطل، اور باطل چلا گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، اور باطل کو ایک نہ ایک دن تو مٹنا ہی ہے، جانا ہی ہے۔ والفرقان، یہ فرق کر دینے والی کتاب ہے کفر اور ایمان میں، حق و باطل کے۔ یہ تین صفتیں رکھنے والا قرآن مجید رمضان میں اتارا گیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی بڑا واقعہ کسی وقت میں پیش آتا ہے تو اس وقت کو یادگار بنا دیتے ہیں۔ جیسے اب 15 اگست آ رہا ہے، یوم آزادی کا دن مثال کے طور پر، یہ 26 جنوری کا دن ہے۔ اس میں ہر سال آزادی کا، یوم جمہوریہ کا دن مناتے ہیں، اس لیے کہ ہندوستان آزاد ہوا تھا غیروں کے ہاتھ سے، تو اس دن کو یادگار بناتے نہیں بناتے۔ یہ تو اسلام ہی سے لیا ہوا ہے۔ کوئی خاص بات ہوتی ہے تو اسے یادگار کے طور پر مناؤ۔ جیسے حدیث میں ہے کہ جب آیت شریفہ اتری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یوم عرفہ میں آیت اتری کہ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اسلام کو تمہارے لیے مذہب کے طور پر میں نے پسند کر لیا۔ یہ آیت اتری تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک یہودی نے کہا کہ اگر یہ آیت ہمارے اوپر اتری ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن منا لیتے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم اچھی طرح واقف ہیں، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ آیت کب اتری، ہم اس کو اسی حیثیت سے مناتے ہیں۔ یوم عرفہ کو ہم روزہ رکھتے ہیں، اس دن کو ہم یقیناً یاد رکھے ہوئے ہم بھولے نہیں ہیں۔ تو کوئی اہم واقعہ پیش آتا ہے تو اس کو یادگار کے طور پر منایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں قرآن اترنے سے بڑا واقعہ کائنات میں کوئی اور واقعہ نہیں ہے۔ قرآن اللہ کا کلام، قرآن اللہ تعالیٰ کی صفت خاصہ، یہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں عطا فرمایا۔ اور یہ قرآن مجید اللہ کی کتاب جب اترتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدت کی وجہ سے سخت سردی کے زمانے میں اپنی پیشانی سے پسینہ پوچھتے تھے۔ یہ اللہ کا کلام کوئی معمولی بات نہیں ہے، اسے سمجھو، اس کی عظمت کو دل میں بٹھاؤ۔ یہ قرآن مجید جو ایسی عجیب و غریب صفات اپنے اندر رکھتا ہے، اس قرآن مجید کو اللہ نے رمضان میں اتارا تو رمضان المبارک کو اہمیت مل گئی، عظمت مل گئی۔ اسی لیے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے شروع ہونے سے پہلے ہی رمضان کی فضیلت بیان کرنا شروع کر دیتے۔ یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم،
29 شعبان پہ آپ نے یہ خطبہ دیا تھا۔ رمضان شروع ہونا دوسرا یا تیسرا دن ہے، اگر 29 کا ہے تو دوسرے دن، 30 کا مہینہ شعبان کا ہے تو تیسرے دن شروع ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو خطبہ دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں سنو بہت بڑا مہینہ آنے والا ہے، اور رمضان المبارک کی فضیلتیں بیان فرمائیں کہ رمضان المبارک بہت عظیم مہینہ ہے، یہ برکت کا مہینہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، روزوں کا مہینہ ہے، نفل پڑھو گے تو فرض کا ثواب ملے گا، فرض پڑھو گے تو 70 فرضوں کا ثواب ملے گا۔ کتنی فضیلتیں بیان کرنا، یہ ساری فضیلتوں کا محور قرآن مجید ہے، ساری فضیلتوں کا مرکز جو ہے وہ قرآن مجید، کہ رمضان المبارک کی جو فضیلت ہے اس فضیلت کا سبب جو ہے وہ قرآن مجید کا نازل ہونا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ رمضان کا مہینہ جب ہم نے اس میں قرآن اتارا اتنی ایسی ایسی صفتیں رکھنے والا ہے تو تمہیں چاہیے کہ اس مہینے کی دن کی بھی قدر کرو، رات کی بھی قدر کرو۔ دن کی قدر کیسے ہوگی؟ دن کی قدر ایسے ہوگی کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، رمضان کے دنوں کی قدر اس طرح سے ہوگی کہ اس کا پورا دن تم میں جو بھی پائے اسے روزہ رکھے۔ یہ رمضان المبارک کے دن کی قدر ہے، وقت کی اہمیت کا لحاظ کرتے ہوئے رمضان المبارک کے دنوں کو گزارنے کا اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، پہلے اسلام کے ابتدا میں جو روزہ رکھ سکتا ہے اسے روزہ رکھے، روزہ نہیں رکھ سکتا ہے اختیار دیا کہ اگر نہیں رکھنا چاہتے ہو تو فدیہ بھی دے دو۔ اس سے پہلے کی آیت میں اللہ نے اختیار دیا تھا، بے روزہ نہیں رکھ سکتے، اچھا ہٹا کٹا ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے، روزہ رکھتا ہے تو رکھ لے، نہیں رکھتا ہے تو فدیہ دے دو، صدقہ فطر میں جتنا فدیہ دیتے ہیں اتنا دے دی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، دوسرا مرحلہ۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے اختیار کو ختم کر دیا کہ اب تمہیں چاہیے کہ رمضان کی قدر کرتے ہوئے دن کا روزہ تمہارے لیے لازم ہے۔ اب اختیار نہیں ہے کسی کو کہ وہ روزہ رکھنا چاہے تو روزہ رکھے، ورنہ روزہ توڑ کر کھائے پیے اور فدیہ دے دے۔ اس فدیے کو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے باقی رکھا جو شیخ فانی ہے، ایسا بوڑھا، اتنا بوڑھا کہ اگر روزہ رکھے گا تو مر جائے گا، ایسا بیمار کہ جو روزہ رکھے گا تو اس میں زندگی کی رمق باقی نہیں رہے گی، فدیہ ان لوگوں کے لیے رکھا۔ اب باقی سارے انسانوں کو حکم دیا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ قرآن مجید جس رمضان میں اتارا گیا ہے اس رمضان کے دن کی قدر یہ ہے کہ اس میں تم روزہ رکھو۔ اب کوئی بھی بڑا آدمی بالغ ہونے کے بعد کسی کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ چھوٹے چھوٹے بہانے کہ مجھے گیس ٹربل ہے، مجھے سر میں درد ہے، میرا پیٹ خالی نہیں رہ سکتا، فلاں اس طرح کے بہت سے بہانے لوگ بناتے ہیں، ایسے بہانے تراشنے کی اجازت نہیں۔ روزہ رکھو، ہر حال میں روزہ رکھو، بلکہ بچوں کو بھی لڑکا ہو یا لڑکی ہو 7 سال کی عمر سے روزہ رکھانا چاہیے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال کی عمر سے نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ 10 سال میں نماز نہ پڑھے تو اسے ہلکے سے مارنے کی بھی اجازت تھی۔ یہی حکم اس فرض کے لیے بھی آئے گا۔ تھوڑا سا سختی کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ نماز میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، روزے میں البتہ بھوکے پیاسے رہنا پڑتا ہے۔ بچوں کو ترغیب دلاؤ، 7 برس کی عمر سے ترغیب دلاؤ، بلکہ آج کل کے بچے تو اتنے چالاک اور اتنے ذہین ہوتے ہیں کہ وہ خود بخود سمجھ جاتے ہیں، 5 برس کے بعد ہی روزے رکھنے شروع کر دیتے ہیں۔ ہم نے اپنے خاندان کے بہت سے بچوں کو ایسے دیکھا کہ جو سحری کو نہ اٹھانے کی وجہ سے آدھا دن روتے روتے گزار دیے کہ ہم کو سحری پہ کیوں نہیں اٹھایا۔ یہ ذوق و شوق خود بخود گھر کے ماحول سے آئے گا۔ تو 7 برس کی عمر سے روزے رکھاؤ،
زندگی بھر روزے رکھیں گے، کبھی ان کو کوئی پریشانی محسوس نہیں ہوگی۔ بچہ ہے ابھی کیوں رکھے، یہ چھوڑتے 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 بالغ ہو گیا، اس کے بعد اسے روزے رکھنے کا شوق پیدا نہیں ہوگا، اس لیے کہ بچپن سے شوق نہیں۔ تو رمضان کے دنوں کی قدر، فمن شہد منکم الشہر، یہی سبب ہے رمضان میں روزے فرض کرنے کا، کہ اس مہینے کو، رمضان المبارک کو، قرآن مجید سے گہرا تعلق ہے۔ اس کی فضیلت کی وجہ سے دن کے روزے فرض کیے اور رات کے قیام کو فرض تو نہیں ٹھہرایا لیکن اسے فرض ہی سمجھیے۔ تراویح کی نماز ہے، اس کو آپ نیت میں سنت بھی کہہ سکتے ہیں، نفل بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر کوئی نہ پڑھے تو اتنا مواخذہ نہیں ہوگا جتنا کہ فرض کے چھوڑنے پر ہوتا ہے، لیکن میرے بھائیوں، اسلام میں یہ فرض، یہ واجب، یہ سنت اور نفل عمل کی حیثیت بتانے کے لیے ہے، ورنہ عمل کرنے کے لیے تو سب کے سب فرائض ہی کا درجہ رکھتے ہیں۔ عمل کرنا ہے، کرنا ہی ہے، ظہر کی 4 پڑھنا ہی ہے، تراویح کی 20 تو پڑھنا ہی ہے۔ وہ فرض ہے، پڑھیں گے، یہ نفل ہے، چھوڑیں گے، چھوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ چھوڑنا نہیں ہے۔ رات کی تراویح رمضان کے راتوں کی قدر کرنے کے لیے ہے کہ اسی رات میں قرآن مجید کی گھڑیوں میں رمضان اترا، تو شب قدر تو رات میں ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ رمضان المبارک رات کی گھڑیوں میں اترنا شروع ہوا، تو رات کو قرآن پڑھو، کسی حافظ کے پیچھے پڑھو، اور وہ جو پڑھے گا اسے غور و فکر کے ساتھ سنو، سمجھ میں آتا ہے تو سمجھنے کی کوشش کرو، نہیں سمجھ میں آتا ہے تو کم از کم الفاظ سنو۔ جیسا بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ ہم کھڑے ہو کے سنتے ہیں، کچھ بھی معلوم نہیں ہے، کیا فائدہ اس طرح سننے سے؟ کیا فائدہ سننے سے؟ دنیا کی ہر کتاب کے بارے میں بول سکتے ہو لیکن قرآن کے بارے میں نہیں بول سکتے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن مجید سنتا ہے اس کے لیے دنیا میں اجر و ثواب ہے، اس کے لیے اللہ کی طرف سے نور ہے، اس کے لیے قیامت کے دن ذخیرہ ہے کہ جتنا قرآن کا کے الفاظ اس نے سنا تھا نام اعمال میں تولے جائیں گے۔ پھر قرآن کے دیکھ کر پڑھنے کا اجر و ثواب الگ، ذوق و شوق خلوص جتنا پڑے گا اتنا ثواب الگ، وہ الگ چیز ہے۔ تو رات کا قیام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضروری ٹھہرایا تراویح کی نماز کو، کہ 20 رکعت آرام سے کھڑے ہو کے سنو۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ تراویح کو لوگ مشکل سمجھتے ہیں، 20 رکعت لمبی لمبی رکعتیں پڑھنا، چونکہ نماز پڑھنے کا ذوق نہیں ہے اور قرآن لمبا پڑھنے اور سننے کا شوق نہیں ہے، اس وجہ سے مشکل لگتا ہے۔ اگر نماز کا شوق آ جائے اور لمبی رکعات قرآن زیادہ پڑھنے کا ذوق، اس میں کیا لطف و لذت ہے، وہ اگر مسلمان کو مل جائے تو پھر تو ساری رات تراویح پڑھی جائے کہ 20 رکعت امام صاحب نے پڑھا دیا، پھر کوئی حافظ صاحب کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں، اس کے پیچھے بھی کھڑے ہیں، قرآن سننے کا شوق ہے اور قرآن تلاوت کرتے چلے جا رہے ہیں، تو ذوق و شوق کی کمی کی وجہ سے مشکل لگتا ہے۔ تو یہ دن کا روزہ فرض کیا گیا رمضان کی اہمیت کے پیش نظر کہ رمضان المبارک کو قرآن مجید سے تعلق ہے، دن میں روزے رکھو، اس کی قدر کرو، رات میں کھڑے ہو کے تراویح پڑھو، اس کی قدر کرو۔ ایک اہم بات میں آپ کو سمجھا دوں، یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھنا بڑا مشکل کام ہے، سارا دن تھوڑی تھوڑی دیر میں پانی پینے والے، تھوڑی تھوڑی دیر میں آدھی چائے پینے والے، اور تھوڑی تھوڑی دیر میں بیڑی اور سگریٹ کے دم مارنے والے، روزہ رکھنا بڑا مشکل ہے ان لوگوں کے لیے۔ یہ رات میں کھڑے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، حافظ صاحب پڑھتے چلے جا رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، جلدی جھکتے نہیں، جلدی رکوع کرتے نہیں، پریشانی محسوس ہوتی ہے۔ اس پریشانی کو حل کرنے کا نسخہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، روزہ آسان ہو جائے، تراویح آسان ہو جائے۔ کیا نسخہ ہے؟ کوئی نسخہ تو ہو، پنساری کی دکان میں نہیں ملے گا، یہ تو ہمارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہی بتا پائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نسخہ بتایا تاکہ تمہارے اوپر روزہ بھی آسان ہو جائے، تراویح بھی آسان ہو جائے، اور وہ نسخہ ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه،
میرے بھائیو سب اچھی طرح غور سے اس حدیث کو سمجھ لو۔ اس میں ایمان کا ترجمہ ہے یقین، احتساب کا ترجمہ ہے ثواب ملنے کی امید، ثواب حاصل کرنے کا شوق۔ من صام رمضان، جس نے رمضان کا روزہ رکھا، ایماناً پورے اللہ سے حاصل کرنے کے یقین کے ساتھ، ایک تو یقین ہے، یقین ہو، اور دوسرا ہے احتساب کہ مجھے میرے روزے پر اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ملنے والا ہے، یہ دو چیزوں کا عقیدہ ہو۔ اب روزہ رکھا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ پھر فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جو رات کو تراویح کی نماز میں کھڑا ہو کے قرآن پڑھتا ہے، سنتا ہے، ایماناً یقین کے ساتھ۔ وہ ایمان کا وہ ترجمہ نہیں جو دل میں ایمان ہے نہیں، وہ تو ایمان کے بعد کا یقین ہے۔ یقین ہو اس بات کا کہ اللہ کی طرف سے ہم کو اجر و ثواب مل کے رہے گا۔ اس یقین کے ساتھ جب روزہ رکھو گے، تراویح کی نماز پڑھو گے، تو تکلیف پیش آئے گی تو آدمی ضرور سہے گا، اسے برداشت کرے گا۔ جیسے مثال کے طور پر بھئی آپ نے روزہ رکھا، آج آپ کو کچھ ملا، آج شام کو کیا ملا؟ دن بھر بھوکے رہے، پیاسے رہے، رات کو شام کو کھا لیا ہو گیا۔ یہ تراویح پڑھے، کچھ ملا آپ کو۔ یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ادھر نماز پڑھ کے نکلا تو ادھر جیب میں 100 روپیہ آ جائیں۔ اگر سمجھو طرح روزہ رکھ کر ختم ہوتے ہی شام کو 100 روپے جیب میں آتے ہوں تو کیا کوئی آدمی، کوئی مسلمان روزہ چھوڑے گا؟ اس لیے کہ 100 روپے تو سامنے نظر آتے ہیں۔ یا بھائی جو تراویح پڑھ کے باہر نکلیں گے ان کو 100 روپے دیے جائیں گے، یہ سامنے نفع نظر آ رہا ہے، تو آپ کی مسجد میں جگہ نہیں ملے گی، مسجدوں میں جگہ نہیں ملے گی۔ مسلمان اتنا بھی گیا گزرا نہیں کہ 100 روپے کی اہمیت تو اسے معلوم ہو اور اللہ کی دی جانے والی جنت کی اہمیت اسے معلوم نہ ہو، روزے پہ کیا اجر و ثواب اللہ دے رہے ہیں اس کا اسے علم نہ ہو۔ ذرا سمجھو اس بات کو۔ ایک آدمی صبح سے شام تک ڈیوٹی کرتا ہے اور شام کو اوور ٹائم بھی کرتا ہے، رات کے 10 بجے تک ڈیوٹی کرتا ہے، اور رات کو گھر آتا ہے تو بیوی پوچھتی ہے سارا دن کام کر کے آئے، جیب خالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کیا تم کو ملا؟ صبح 10 بجے گئے، رات کے 10 بجے آئے، کیا ملا تم کو؟ کچھ بھی نہیں ملا۔ تو وہ مسکرا کے کہتا ہے بے وقوف، پگلی کہیں کی، مہینہ ختم ہوگا تو ملے گا، پکا یقین ہے، مہینہ ختم ہوگا تو 10,000 روپے تنخواہ کی شکل میں ملے گی، اسی کے لیے تو جا رہا ہوں، پکا یقین ہے ملے گا؟ ہاں ملے گا، تو مل رہا ہے نا۔ کوئی آدمی 10 سال کام کر رہا ہے، کوئی 20 سال کام کر رہا ہے، کوئی 25 سال سے کام کر رہا ہے، ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو جیب بھرا بھرا آتا ہے، تو وہ جو مہینے کی پہلی تاریخ کو ملنے کا یقین ہے، اس کے لیے بارش ہو تب بھی ڈیوٹی کو جائے گا، طوفان ہو تب بھی جائے گا، کڑکتی ہوئی دھوپ کیوں نہ ہو تب بھی جائے گا، پہلی تاریخ کو ملنے کا یقین ہے۔ میرے بھائیوں، روزے اور تراویح کے لیے بھی یہ ملنے کا یقین پیدا کرو، روزہ بھی آسان ہو جائے گا، رات کی تراویح بھی آسان ہو جائے گی۔ وہ ملنے کا یقین دنیا کی ڈیوٹی میں ہے، دنیا کی تنخواہ میں ملنے کا یقین ہے، پہلی تاریخ آئے گی تو ملے گا، پکا ملے گا، یقیناً ملے گا۔ اور یہ ٹائم روزے کے لیے، نماز کے لیے، تراویح کی نماز کے لیے پکا یقین ہے، پکا یقین ہو کہ جیسے ہی میں مروں گا، میری موت کا وقت آئے گا، میں مروں گا تو اللہ کے پاس میرے روزوں کا بدلہ مجھے ملے گا، میری تراویح کا بدلہ ملے گا۔ کیا پتہ کس وقت کا خلوص اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دست مبارک سے لے لیں اور بندہ مومن کی آنکھ بند ہوتے ہی اس کو عطا فرما دے۔ دنیا میں بھی ملتا ہے، دنیا میں بھی خیر و برکتیں ملتی ہیں، روزی میں برکت ملتی ہے، کمائی میں برکت ملتی ہے، بہت کچھ نورانیت ملتی ہے، نظر نہیں آتا، محسوس کرنے والے تو محسوس کرتے ہیں۔ تو روزہ رکھو ایمان و احتساب کے ساتھ، یقین ہو کہ اللہ سے ملے گا اور اجر و ثواب کو حاصل کرنے کا ذوق و شوق ہو۔ تراویح پڑھو، اسی لیے آگے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، جو لیلۃ القدر میں ایمان یعنی یقین کے ساتھ اور ثواب کے ملنے کی امید کے ساتھ
قیام کرتا ہے، رات بھر عبادتیں کرتا ہے، آخری عشرے کی تاخراتوں میں یا پوری راتوں میں عبادت کرتا چلا جاتا ہے، وہاں بھی اللہ سے ملنے کا یقین ہو تو بندہ مومن کامیاب ترین شخص ہے کہ اللہ سے جو یقین رکھتا ہے ایسا آدمی کبھی دنیا میں بھی ناکام نہیں ہوگا، آخرت میں بھی ناکام نہیں۔ یہ سب سے بڑا قوی نسخہ ہے۔ روزے میں تھوڑی سی تکلیف ہوئی، بندہ مومن استحضار کر لے کہ جتنی مجھے تکلیف ہو رہی ہے اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو میرا روزہ پسند آئے گا۔ تراویح میں جتنی تکلیف ہوگی اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو میری نماز پسند آئے گی۔ یہ یقین کے ساتھ اگر بندہ مومن روزہ رکھے اور تراویح کی نماز پڑھے تو پھر تو اس کے وارے نیارے ہیں، مزے ہی مزے ہیں۔ ہم بھوکے ہیں اللہ کے لیے، پیاسے ہیں اللہ کے لیے، ساری ضرورتوں کو ختم کیے ہاتھ باندھے بیٹھے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، یہ اللہ کے لیے اللہ کے لیے، یہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اس بندے کی طرف اللہ تعالیٰ خصوصی توجہ فرماتے ہیں۔ اب افطار کے وقت میں بیٹھا ہے، ایک ایک منٹ کا لحاظ کرتے ہوئے بیٹھا ہے اور دعا کر رہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت کی دعا اللہ تعالیٰ اس کی رد نہیں فرماتے، اس لیے کہ یہ رزق سامنے رکھا ہے، کھا نہیں رہا ہے، اس لیے کہ ہمارا آرڈر نہیں ہوا۔ اللہ کا حکم پورا ہو یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ دنیا کا کوئی مالک پیسے والا وہ چاہتا ہے کہ اس کا حکم پورا ہو، کہ 4 دن کی دنیا کا شخص جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو وہ تو احکم الحاکمین ہے، جب اس کا حکم پورا ہوگا تو اسے پسند آئے گا نہیں آئے گا۔ اس لیے میرے بھائی یقین رکھو اللہ سے ملنے کا، اللہ سے اجر و ثواب کو حاصل کرنے کا۔ مسلمان کی روزے کی کیفیت میں کوئی چیز بیکار نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ دار نفل کرے گا تو فرض کا ثواب دیا جائے گا، 1 سبحان اللہ پڑھے گا تو 700 سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب دیا جائے گا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے میں 4 چیزوں کی کثرت کرو، ایک لا الہ الا اللہ، دوسرا استغفر اللہ، پڑھتے رہو لا الہ الا اللہ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ، زبان سے جاری رہے۔ ایک تو لا الہ الا اللہ، یہ تو ایمان کی بنیاد ہے، اور استغفر اللہ جو ہے وہ اپنے اوپر آنے والی جو کچھ گناہ کی چیزیں ہیں اس سے اللہ سے استغفار کرتا ہے، تو لا الہ الا اللہ استغفر اللہ۔ دوسری 2 چیزیں دعا کی شکل میں ہیں، اسے جب مسجد میں آئیں گے، نماز جب پڑھیں گے، قرآن جب پڑھیں گے، اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، اے اللہ میں تیری جنت کو مانگتا ہوں اور تیری جہنم سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو 2 چیزیں لا الہ الا اللہ استغفر اللہ مانگنے کی ہیں، کثرت سے ذکر کرنے کی ہیں۔ 2 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، ایک تو مانگنے کی ہے، دوسری پناہ مانگنے کی ہے کہ جنت مل جائے، جہنم سے بچاؤ ہو جائے۔ قرآن مجید میں اسی کو سب سے بڑی کامیابی قرار دیا گیا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جسے جہنم سے ہٹا دیا گیا اور جنت پہ داخل کر دیا گیا وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ مومن روزے دار کے منہ سے نکلنے والی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک و عنبر سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ بو سے مراد جو معدہ خالی ہوتا ہے نا، پیٹ بالکل خالی ہوتا ہے تو معدے سے بخارات اٹھتے ہیں، وہ بخارات جو اٹھتے ہیں تو اس سے ایک خاص قسم کی بو محسوس ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ 40 دن اعتکاف کیا تو 40 روزے رکھے۔ ایک دن انہوں نے اپنے منہ میں معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے جو بخارات سے بو اٹھتی ہے اس سے پریشان ہو کر انہوں نے مسواک کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مسواک تم نے کیوں کیا؟ کہا یا اللہ کچھ منہ میں بو محسوس ہوئی اس وجہ سے میں نے مسواک کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تمہارے منہ سے جو بو نکلی تھی وہ روزے کی وجہ سے نکلی، اور یہ روزہ ہمیں اتنا پسند ہے تمہارا ہمارے لیے بھوکے پیاسے رہنا کہ تمہارے منہ سے نکلنے والی بو ہمارے نزدیک مشک و عنبر سے بھی زیادہ پسند ہے۔ تم نے اس کو زائل کرنے کی کیوں کوشش کی؟ 30 دن کے بجائے 40 دن
اور 10 دن اللہ تعالیٰ نے بڑھا دیے ان کو۔ ایسا ہی قرآن مجید کی آیت شریفہ میں موجود ہے کہ پہلے تو 30 لیلۃ 30 دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا، پھر جب وہ مسواک کر لی تو 10 دن بڑھا دیا۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ 10 دن اور بڑھا کر 10 روزے کرنے کا حکم دیا۔ 40 دن کے بعد، 40 دن کا اعتکاف، 40 دن کے روزوں کے بعد ان کو تورات کتاب اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتاری۔ تو میرے بھائیوں، قدر کی گھڑیاں ہیں، منزلت کی گھڑیاں ہیں، قدر کریں، اپنے روزے کی حفاظت کریں، جھوٹ غیبت سے پرہیز کریں، لڑائی جھگڑے سے پرہیز کریں، زیادہ وقت اللہ اور اللہ کے رسول کے اعمال میں گزاریں۔ کوشش کریں اس بات کی کہ ایسا کوئی عمل ہم سے صادر نہ ہو جس سے ہمارے روزوں میں فرق آئے، رمضان کی گھڑیوں میں قدر کرنے میں فرق آئے۔ اللہ تعالی ہمیں آخر تک صحت دے، تندرستی دے، عافیت دے، روزہ رکھنے کی توفیق دے، تراویح کی نمازوں میں شرکت کی توفیق دے، اور ہر گھڑی، ہر لمحہ اللہ کا نام زبان پر ہو، ذکر ہو زبان پہ، اس طرح رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، رمضان المبارک میں جیسا کہ ہم ہمیشہ کہا کرتے ہیں کہ داد و دہش کا موقع ہے، دینے کا موقع ہے۔ رمضان المبارک کی گھڑیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے سخی تھے، آپ سے بڑا سخی دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا، لیکن آقا رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کے مہینے پہلے سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ کتنا سخی ہوتے تھے؟ حدیث میں اس کی کیفیت یوں بیان کی گئی کہ وہ تیز چلنے والی ہواؤں سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے۔ تو آپ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، آپ کو نہیں بلکہ ہم سب کو سخاوت کرنا چاہیے۔ زکوٰۃ نکالنے کا اسی وجہ سے حکم ہے کہ رمضان میں ایک فرض ادا کریں گے تو 70 فرضوں کا ثواب ہے۔ پھر صدقات نافلہ ہیں، اور اس طرح دینے کا سلسلہ ہو۔ زکوٰۃ کو اپنے رشتہ داروں میں خرچ کیجیے، صدقہ خرچ کیجیے۔ سید کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے تو اپنے رشتہ دار، دوست سید غریب ہے تو اس کو اپنے خاص مال میں سے اس کو تحفہ اور ہدیہ دے دو۔ اس طرح رمضان مبارک میں دینے کا موقع ہے۔ جامع العلوم جامع مسجد سب سے زیادہ اس کی مستحق میں کہہ سکتا ہوں۔ یہاں شعبہ عربی چلتا ہے، 100 سے زیادہ بچے شعبہ عربی میں ہیں، جس کی ساری کارکردگی آپ کے سامنے ہے، کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے۔ جامع علوم شعبہ عربی کے لیے آپ کی زکوٰۃ کی رقم دیجیے۔ ہر مہینے کی پہلی جمعہ کو غریب لڑکیوں کی شادیاں یہاں ہوتی ہیں، یہ بھی آپ کے سامنے ہیں، اس کے لیے بھی آپ زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ ہم تملیغ کے ساتھ اس کی زکوٰۃ کی رقم کو خرچ کرتے ہیں۔ اسی طرح یہاں کئی کام بچوں کے، غریب بچوں کے لیے تعلیمی وظیفے دیے جاتے ہیں۔ ہمارے پاس خود 3000 بچے پڑھتے ہیں تو 1500 سے زیادہ بچے مستحقین میں سے ہیں۔ ایک لمبا چوڑا نظام جامع العلوم کا آپ حضرات کے سامنے ہے۔ آپ حضرات بیت المال میں لکھا کے دیجئے کہ یہ رقم غریب کی شادی کے لیے، یہ رقم جامع علوم شعبہ عربی کے لیے، اور یہ رقم بیماروں کی دواؤں کے لیے، یہ رقم ڈیالیسس کے لیے۔ ڈیالیسس کا شعبہ ہمارے پاس قائم ہے کہ ایک جس کے گردے خراب ہو جاتے ہیں، جیسے کہ میرے گردے خراب ہو گئے تھے، بعد میں اچھے ہو گئے۔ گردے خراب ہو گئے تو ڈیالیسس کرنا پڑتا ہے۔ اگر ڈیالیسس نہ کریں تو آدمی سانس تک نہیں لے سکتا، کھڑ نہیں سکتا، بات نہیں کر سکتا۔ ایسے بہت سے بیماروں کا ریکارڈ ہمارے پاس ہے، اور ہم اسے ہر مہینے میں تقریباً 15 سے 20 ہزار روپے تک کے چیک فراہم کرتے ہیں۔ یہ سارے کام یہاں جامع علوم جامع مسجد اینڈ مسلم چیریٹیبل فنڈ ٹرسٹ کے تحت میں چل رہے ہیں۔ اسے ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ حضرات ضرور مد فراہم کریں، پیسہ فراہم کریں۔ ہمارا کوئی سفیر نہیں ہے، میں ہی محتمم ہوں مدرسے کا۔ اکثر و بیشتر جگہ سفیر بھی ہوتے ہیں، محتمم خود چندے کرتے ہیں۔ میں بیمار آدمی چندہ کرنے کے لیے آپ کے دروازے پہ کہاں ہوں؟ جب جامع مسجد بنی تب چندے کے لیے آپ کے پاس نہیں آیا تو اب کیسے کیوں آؤں؟ جامع مسجد جب بنتی تھی تو آپ حضرات نے، اللہ گواہ ہے، اللہ گواہ ہو، یہی کافی ہے ہمارے لیے کہ لاکھوں روپے آپ حضرات نے ڈالا، اور بات سنتے تھے، ہاتھ کی گھڑی نکال کے ڈال کے چلے جاتے تھے۔ ایک منظر آنکھوں میں ہے،
اور اللہ کے پاس تو محفوظ ہے پورا ریکارڈ۔ تو جامع مسجد تو آپ نے بیٹھے بٹھائے جگہ بنا دیا، اب جامع العلوم بھی چلے گا، جامع مسجد کے کام بھی چلیں گے، تو بیٹھے بٹھائے جگہ چلیں گے، ہمارا کوئی سفیر آپ کے پاس آتا نہیں۔ آپ حضرات ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ تعاون کیجیے، اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کی کمائیوں میں برکت دے، رمضان المبارک کی عبادتوں اور اس کے اعمال کرنے کی توفیق دے۔ اس وقت بہت ہی سخت ترین موقع ہے، جامع مسجد جامع علوم کی طرف ایک طرف قرض ہے، تو یہ ہے ہم اس کے لیے آپ سے اپیل کرتے ہیں۔ دوسری طرف مسلمانان عالم میں اگر آپ دیکھیں، ایک طرف کشمیر کے مسلمان پریشان ہیں، وہاں ہمارے بہت سے نوجوان سنگینوں کے سائے میں جیتے ہیں، پتہ نہیں کب گولی چل جائے، کب کس گھر کا چراغ اجڑ جائے، کب گولی چل جائے، کب کس گھر کا چراغ اجڑ جائے۔ یہ تو خوشی کی بات ہے کہ ہندوستان کے وزیر اعظم نے اسے محسوس کیا، اور ہندوستان کے وزیر اعظم نے یوں کہا کہ ہم کشمیر کے نوجوانوں کے درد کو سمجھتے ہیں۔ ایک تو وزیر اعظم پیدا ہوا اس ہندوستان میں جو اس طرح کہہ سکے، ورنہ اب تک جتنے وزیر اعظم آئے گئے سبھیوں نے کشمیریوں کو لوٹ کے بربادی کیا ہے، کسی نے کچھ نہیں دیا، ہمدردی کا بول بھی نہیں بولا۔ موجودہ وزیر اعظم کا بیان آپ نے پڑھا، میڈیا میں آپ نے سنا اور دیکھا ہوگا کہ ہم کشمیر کے نوجوانوں کے درد کو محسوس کرتے ہیں۔ اللہ اس بیچارے کے ساتھ مدد کرے، کچھ تو کر کے جائے کشمیر کے مسلمانوں کے لیے جن کو ہمیشہ حکومتوں نے لوٹا ہے۔ ہم اس وزیر اعظم کو دعا دیتے ہیں جس نے کشمیری مسلمانوں کے نوجوانوں کے درد کو محسوس کیا۔ ہمارے لیے یہ ہے کہ آپ سے میں اب بھی دعا کرتا ہوں، اپیل بھی کرتا ہوں، ایک طرف کشمیر کے مسلمان، دوسری طرف افغانستان کے مسلمان، تیسری طرف بغداد کے مسلمان، چوتھی طرف بہت ہی خاص الخاص فلسطین کے مسلمان، غزہ کے مسلمان۔ دنیا کی کوئی طاقت ان کا درد سمجھنے کے لیے تیار نہیں، دنیا کی کوئی طاقت ان کی پریشانی کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک پاک پروردگار ہے جس سے ہم شکایت کر سکتے ہیں، یا اللہ شکایت تجھی سے ہے کہ فلسطینی مسلمانوں کے درد کو سمجھ لے۔ یا اللہ تو پوری طرح واقف ہیں، جانتے ہیں، اندر نیہا خانے میں کیا ہوتا اسے جانتے ہیں۔ ہاں اللہ پاک کی حکمتیں ہیں، حرم میں نمازوں میں دعائیں ہو رہی، مسجد نبوی میں دعائیں ہو رہی، یقیناً کبھی نہ کبھی تو شرف قبولیت حاصل کر جائیں گی۔ اللہ کے پاس ہر کام کا وقت ہوتا ہے۔ آپ سے ہم صرف اتنا کہیں گے ان کے لیے دعا کرو، اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ فلسطینی مسلمانوں کے، افغانستان کے مسلمان، بغداد کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، جہاں کہیں مسلمان پریشان ہو اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ بلکہ ہم یہ بھی دعا کریں گے کہ دنیا کے ہر انسان کو اللہ امن کی زندگی دے، خواہ وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، کوئی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو۔ رمضان کی ان مبارک ساعتوں سے ہم ان کو بھی محروم نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ سب کو امن کی، امان کی زندگی عطا فرمائے، اور جو امن و امان میں خلل ڈالتا ہے اللہ اس کو ہدایت دے۔ حصے میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ ایسے کانٹوں کو جھاڑ کے پھینک دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد و نصرت و اعانت کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما کر عالم اسلام کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے، ہمارے بچوں اور بچیوں کو دین سے، اسلام سے وابستہ کرے، دنیا کے فتنوں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے آخرت کے لیے خیر کے فیصلے فرمائے۔ وآخر دعوانا